قاری محمد واسف تیار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، آج کے اس مسابقہ خطابت میں میری تقریر کا عنوان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قربانیاں ہیں۔ کون ابو بکر جسے قرآن نے ثانی اثنین کہا، جسے قرآن نے اذ یقول لصاحبہ کہا، جسے قرآن نے والذی جاء بالصدق کہا، جسے قرآن نے اولئک هم المتقون کہا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہا ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ، ہمارے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے مگر جس کو ہم نے ادا نہ کر دیا ہو، ما خلا ابا بکر، سوائے ابو بکر کے، فإن لہ عندنا یدن، اس لیے کہ اس کا ہمارے اوپر احسان ہے، یکافی اللہ بہا یوم القیامہ، جس کو اللہ تعالی قیامت کے دن ادا کرے گا۔ اب تیرا سوال یہ ہوگا کہ اللہ اور نبی یہ ارشاد کیوں فرماتے ہیں، یہ تعریفی جملے کیوں ارشاد فرماتے ہیں؟ تو میرا جواب یہ ہے، اس لیے کہ ابو بکر وہ ہے جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، جو سب سے پہلا صحابی، جس نے سب سے پہلے مومن ہونے کا اعزاز پایا، جس نے سب سے پہلے اسلام کی تاریخ میں کعبہ کے اندر خطبہ دیا، جس نے سب سے پہلے 40,000 درہم آقا کے قدموں میں لا کر رکھ دیے، جس نے بلال کو آزاد کرایا، جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کرایا، جو ہجرت کے سفر میں ساتھ چلا، جس نے غار کے اندر سانپ کے ڈسنے کو برداشت کیا، جس نے قبا کی سب سے پہلی اینٹ رکھی، جس نے مسجد نبی کی سب سے پہلی اینٹ رکھی، جس نے جو بدر کے میدان میں ساتھ آیا، جس نے بدر کے میدان میں نبی کے خیمے کی تنہا حفاظت کی، جو فتح مکہ میں ساتھ آیا، جو بدر کے میدان میں نبی کے خیمے کی تنہا حفاظت کی، جس نے مسلمہ کذاب کا خاتمہ کیا، جس نے منکرین زکات کا خاتمہ کیا۔ الغرض یہ کہ ابو بکر وہ ہے جس کی قربانی اس کے ایمان لانے کے پہلے دن شروع ہوتی ہے، جس کو امی عائشہ یوں بیان کرتی ہے کہ ابا جان نبی کی ملاقات کے لیے گھر سے نکلے، آپ سے ملاقات ہوئی، ملاقات کے دوران نبی نے کہا انی رسول اللہ ادعوک الی اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ فلما فرغ من کلامہ، جو ہی نبی اپنی بات سے فارغ ہوئے، اسلم ابو بکر، ابو بکر اسلام لے آئے۔ ابو بکر وہ ہے جس کی قربانی اس کی وفات پر ختم ہوتی ہے، جس کو امی عائشہ یوں بیان کرتی ہے کہ ابا جان نے اپنی وفات کے وقت کہا انظروا سویہ ہذینی فاغسلوہما وکفنونی فیہما، میری ان دونوں چادروں کو دیکھو، ان کو دھونا اور مجھے ان کے اندر کفن دے دینا۔ وہ ابو بکر وہ ہے جس کی قربانی اس کی وفات پر ختم ہوتی ہے اور ان الفاظ کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہے ہم نے کہا ہم آپ کے لیے نئی چادروں کا انتظام کریں گے۔ ابو بکر نے کہا فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت، کہ زندہ لوگ نئی چیز کے زیادہ حقدار ہیں مردوں کے مقابلے میں۔ یہ ابو بکر ہے جس نے ساری زندگی امت کے لیے لگا دی اور موت کے وقت اس امت سے کفن بھی نہیں لیا۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ رسالت کے قدموں پر رکھ دے بولا کر، چلے گھر کا گھر اپنے سر پر اٹھا کر، فرشتہ ہو جیسے لباس بشر میں وہ صدیق ہی تھا خدا کی نظر میں۔